پہلا شعر کون سی عمر میں پڑھا آپ نے یا لکھا؟ کوشش سمجھ لیں وہ کوئی 2008-7 میں. عمومی طور پر آپ کے جو لکھنے کا وقت ہے وہ کون سا معین کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو شاعری ہے نا جی وہ تعین کرتی ہے کہ میں نے کب لکھا جانا ہے. تو ابھی تک آپ نے کون سے ایسی غزل ہے جس کو آپ پسند کرتے ہو کہ یار یہ کیسی بزدلی کر لی، یار یہ کیسی بزدلی کر لی، جنگ پر جا کے خودکشی کر لی. واہ واہ. اچھا دانش بھائی، پچھلے دنوں میں آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جو کہ اوکاشا صاحبہ کے ساتھ ہوئی. اس میں مجھے ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آئی کہ انہوں نے اچانک آپ سے آپ کی شادی کے متعلق سوال کر لیا کہ آپ کا شادی کے متعلق کیا پلان ہے. انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کا شادی کا کیا پلان ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا جی کوئی آپ کا پلان ہے تو بتائیں، میں تو شادی شدہ ہوں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہیں پرپوز تو نہیں کر دیا. نہیں ناٹ ایٹ آل، وہ جسٹ ایک مذاق تک. ایک بڑی ویل نون آپ کی ایک شعر جس میں وہ آپ بتاتے ہیں کہ تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں. جی. یہ کیا پس منظر؟ مصیبتیں سر برہنہ ہوں گی، عقیدتیں بے لباس ہوں گی. واہ واہ. تھکے ہوں کو کہاں پتا تھا کہ صبح یوں بدحواس ہوں گی. ٹھیک ہے. تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بدحواس آتی ہے، تم سناؤ. یہاں کہیں سے ہوا بھی آئے اداس آتی ہے، تم سناؤ. عمومی طور پر ایک مشاعرے میں کیا چارج کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ. ظہیر محاروی صاحب کو کوئی مشورہ دے. ان کے لیے مشورہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان سے میں مشورہ مانگنا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا چٹا رنگ کیسے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تہذیب حافظ صاحب مشورہ. اچھا، اگر میں آپ کو ایک سوال میں پھنسانے کی کوشش کروں کہ علی زریون یا تہذیب حافظ صاحب یا افکار علوی صاحب، یہ تو اب جو ہے نا مروانے والی بات ہے. آج کا شاعر بھی غالب کی طرح مقروض ہے یا بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں؟ اچھا یہ میں چاہوں گا کہ کوئی تازہ کلام جو آپ نے. پاکیزہ درگاہوں جیسی صاف اور سچی لگتی ہیں، اس کی آنکھیں ہر ایک شخص کو اپنی اپنی لگتی ہیں. وہ مجھ کو برباد بھی کر دے پھر بھی میرے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں نقصان بھی دیں تو پھر بھی اچھی لگتی ہیں. کیا بات ہے جی. ہیلو اینڈ السلام علیکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف اویس پور ٹاک. ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اور آج سنڈے کا دن ہے اور جب آپ خود بڑے ریلیکس ہوں اور بڑا سکون محسوس کر رہے ہوں تو اس میں ایک چیز اگر ایڈ ہو جائے اور وہ کوئی اچھا شاعر ہو یا کوئی اچھا موسیقار ہو تو میرے خیال سے آپ کے سکون میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ اسی حوالے سے منسلک ہے. آج میرے ساتھ ایک بہت بڑے شاعر اور جن کو میں بہت خود پرسنلی طور پر بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر جس طرح وہ آپ کو مختلف چینلز پر اور پوڈ کاسٹ میں نظر آئے، یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے. اور اتنے شارٹ ٹائم میں ہم نے ان کو جب کانٹیکٹ کیا تو بلا شبہ ان کی مصروفیات آج کل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں تہ دل سے مشہور ہوں ان کا. میں تعارف کراؤں گا اپنے آج کی گیسٹ محترم دانش نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. دانش بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب کرم. تھینک یو ویری مچ ہیونگ ود اس. بڑا اچھا لگا آپ کا یہاں پر آنا، اور جس قدر آپ نے فوری ہمیں رسپونڈ کر کے ہمارے لیے وقت نکالا، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. اور ویلکم ٹو ویسٹ پور ٹاک. بہت شکریہ. میں جتنی آپ کی پچھلے دنوں میں آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھتا رہا ہوں اور آپ کے انٹرویوز، تو جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ جس نے اٹریکٹ کیا وہ مجھے آپ کی سمپلسٹی لگی. آپ کی جو سادگی کا انداز ہے، مطلب ایک شخص چاہے وہ بادشاہوں کی محفل میں بیٹھا ہو یا فقراء کی محفل میں بیٹھا ہو، وہ اس چیز سے بالکل بری و ذمہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اپنی ذات میں مگن رہنے والا شخص. مطلب یہ چیز جو مجھے محسوس ہوئی آپ کے کچھ چیزیں دیکھ کر، تو میں اس سے بہت امپریس ہوا. دیکھیں سر، جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے نا، جو بنی ہوئی ہوتی ہے قدرتی طور پہ، جی، اس کے ساتھ چلنے میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا کیری نہیں کرنا پڑتا اپنے دماغ پہ یا اپنی طبیعت میں. ٹھیک ہے. بس وہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے، جو آپ ہوتے ہیں، بس وہی آپ پیش کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اور محنت بھی اس جگہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو.
ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا. دانش بھائی، یہ باتیں آج بہت ساری کرنی ہیں اور آپ کے دیکھنے والے چاہنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیونکہ مختلف چینلز پر آپ کا جو میں کہتا ہوں بریف انٹرویو یا آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا ابتدائی جو عمر کا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کب کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور کیسے آپ کو یہ شوق ہوا کہ آپ اس طرف آئیں، اور اس میں لازمی بات ہے تعلیم کا ایک کردار ہوگا. اچھا، بیسیکلی سر میں جنگ کی ایک بستی سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. ٹھیک تو ہمارا جو ہے وہاں پہ گاؤں ہے، بستی ہے. تو شاعری کی طرف جو میرا رجوع ہے نا، یا جو میلان ہے، ایک تو یہ تو قدرتی ہوتا ہے نا، ٹھیک نیچرل ایک چیز جو ہے نا اس نے ہونا ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے اس نے ہونا ہے، جس طرح وہ انکوڈ ہو چکی ہے وہ ویسے ہی ہونی ہے. وہ اب آتی ہے آپ کے آتی ہے. اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ وہ خود کو ڈسکور کر لیتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر سے. تو میرے ساتھ جو معاملہ تھا لکیلی وہ یہ تھا کہ میرے جو پردادا حضور ہیں، ٹھیک ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، سید احمد علی نقوی، ٹھیک وہ شاعر تھے. ٹھیک اور میرے دادا حضور کے بھائی سید صفدر حسین صفدر صاحب، وہ بھی شاعر تھے بہت اچھے. یہ ہماری جنگ کی جو پنجابی ہے اس کے ٹھیک صوفی شاعر تھے. تو پھر پردادا ابو شاعر تھے. تو دادا ابو جو ہے نا، بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ نا ان کی من کے بعد ان کی دعائیں پڑھتے تھے گھر میں. شاعری کا مطلب وہ گھٹی والی شاعری. ہاں جی، وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بعض اوقات مجھے کہتے بھی تھے، دیکھ میرے ابے کیسا شعر آ گیا، تیرا ابا انہیں آگ سکتا ہے، اداس ابو مجھے کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یعنی ابتدائی عمر میں شاعری کی طرف نا وہ پتہ چل رجحان گیا کہ بن گیا کچھ تھا، ہوتا ہے. مطلب گھر میں ہی چیزیں مل رہی تھیں. ہاں جی، یہ چیز ملان تو گھر سے ہی وہ اس کا شاعری کی ٹھیک. طرف ہو گیا. باقی ہوتا ہے سیکھنے کا عمل، وہ تو پھر ساری زندگی جاری رہتا ہے، اب ٹھیک. تک جاری ہے. سیکھ رہے ہیں، اب بھی سیکھ رہے ہیں. اگر میں آپ کا تھوڑا سا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ پوچھنا چاہوں تو وہ کس طرح کا ہے؟ تعلیمی بیک گراؤنڈ ڈگری کے حوالے سے تو کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے. ٹھیک. بی اے تک کی ہے میں نے. باقی جو اس کے علاوہ ذاتی شوق کا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے. ٹھیک. جو میرے ریلیٹڈ تھے، یعنی سب لوگ روایتی شعراء کو تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، بالکل. وہ تو ظاہر ہے. لیکن میں نے جو سٹارٹ کیا تھا نا، وہ میں نے ان لوگوں سے کیا تھا: ثروت حسین، انس معین صاحب، ٹھیک ہے. رام ریاض صاحب، یعنی اس کھیپ کے جو لوگ تھے. ظفر اقبال صاحب ایک بہت بڑا نام، بڑا ملٹی ڈائمینشنل شاعر ہیں ظفر اقبال ٹھیک. صاحب. اس طرح کے پھر پیچھے اپنی فیلڈ سے. میں دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں لیکن میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم میکسیمم شعراء کو اٹھائیں، ان کے ابتدائیات کو دیکھیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسا سانحہ کار فرما ہوتا ہے اس ان کی شاعری کی پیچھے، کہ وہ کوئی مطلب ان کو آٹومیٹکلی جو سٹارٹ لینا پڑتا ہے نا وہ رومانوی شاعری سے ہی لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے؟ اچھا سر، یہ کوئی پہلی بات تو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رومانوی شاعری سے ہی کسی نے آغاز کیا ہو، ضروری نہیں ہے. ٹھیک. یہ پھر آپ کے جو ہے نا پروسیس آف انکوڈنگ ہے نا، کہ آپ ایک بات کو کس انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. کیا آپ اس کو یا کہنا چاہ رہے ہیں یا وہ آپ سے ہو رہی ہے؟ کیا وہ سوز کے انداز سے ہو رہی ہے؟ کیا وہ رومان کے انداز سے ہو رہی ہے؟ ٹھیک. یا وہ کوئی مزاحمت کے انداز سے ہو رہی ہے؟ یہ پھر اس چیز نے طے کرنا ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے مطابق، ٹھیک. آپ کے ارد گرد کے مطابق، آپ کے ماحول کے مطابق. یہ اس مضمون نے، اس خیال نے طے کرنا. مطلب کسی سانحے کا پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے. سانحات، سانحے تو یہ دنیا سانحات سے بھری ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے. کوئی ایک سانحہ تھوڑی ہوتا ہے. میرا مقصد ہے رومانوی شاعری کے پیچھے کا وہ بیک گراؤنڈ جس میں آپ کوئی مطلب میں شہری زبان میں کہوں کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چوٹ کا شکار ہیں، آپ کسی ہجر فراق کا شکار ہیں، آپ کو کوئی ایسی مطلب کوئی ملی ہے دوسرے لفظوں میں جدائی کا معاملہ، جس کے بعد وہ آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیونکہ کسی کو امیجن کرنا ہے، کسی کو ذہن میں بٹھانا ہے اور پھر اس کے بارے میں اشعار کہنے ہیں، اور پھر وہ بندہ آہستہ آہستہ جب وہ اوریجنل بھوت اتر جاتا ہے پھر آپ وہ ایک نئے نکھر کے نئے شاعر بن جاتے ہیں. یہ مثالیں ہیں ایسی. اچھا سر، بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے. بالکل. یہ اس بندے کا سوال نہیں جو شاعروں میں رہتا ہے، بالکل. شاعروں میں بیٹھتا ہے، شاعروں کے ساتھ اس کی کوئی گپ شپ ہے.
تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جی، رومان اور یہ چیزیں، یہ ایک انسانی ذات کا حصہ ہے، محبت انسان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی شخص سے، کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی چیز سے ہو جاتی اس کو محبت ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے نیچر کا حصہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو پھر ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ باقی میں جو جس بستی میں نے گاؤں میں آنکھ کھولی ہے نا جی، ٹھیک ہے، اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں درد یا سوز کی کیفیت سے آتا ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ارد گرد وہ بکھراؤ تھا، یا جو وہ دکھ تھا، یا وہ جو وہ تکلیف تھی، جو کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو شاید خود بھی اندازہ نہ ہو، کہ مطلب ایک ایسی سڑک ہے جس پہ آپ ایک مریض کو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ ساری زبان چادن بہتری ہے، کھڈے تے سا دے چھوڑے، ٹھیک ہے جی، اس پہ آپ نے آنا جانا ہے، اور آپ کو کبھی یہ بھی مائنڈ میں نہیں آیا کہ یار یہ میرے ساتھ ظلم ہے، یعنی ظلم بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ ظلم۔ سوشل فلاز بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو محرومیاں ہیں معاشرتی، ہاں جی، اس کو پس پردہ محرومیاں تو نہیں ہے سر، محرومیوں سے بھری ہوئی اٹی ہوئی چیز ہے نا ہمارا تو مطلب علاقہ، اور یا نہ کوئی صحت کا نظام اس طرح، نہ صرف میں اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا نا، اوور آل بات کر اوور آل بات کر رہا ٹھیک ہے، ہوں، نہ کوئی صحت کا نظام اس طرح، نہ وہ کوئی تعلیم کا نظام، نہ کوئی سٹرکچر، نہ کوئی بات، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے نا وہ آ کے لگتا ہے، پنچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر شاید سوز اس وجہ سے آتا ہے، کوئی جدائی والا معاملہ نہیں ہے کوئی ایسا خاص، مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پس پردہ معاملات ہیں وہ یہی معاشرتی حوالے سے ہیں اور کچھ ایسی لگا وہ دیکھیں، وہ سماجی معاملات۔ لاشعور میں جو چیز ہوتی ہے نا آپ کے، وہ آپ خود نہیں ڈال رہے ہوتے، ہوں، وہ وہ کنسیو ہو رہی ہے بالکل ادھر ارد گرد سے نا، وہ اس میں جا رہی ہے، فیڈ ہو رہی ہے فیڈ ہو رہی ہے۔ کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار یہ والی تکلیف دہ جو بات ہے، جو خیال ہے، مجھے آیا کہاں سے، ٹھیک ہے، وہ لاشعور میں چلا گیا، لاشعور سے پھر آپ کی شعور میں آیا، شعور سے پھر آپ کے قلم کے نیچے۔ پہلا شعر کون سی عمر میں پڑھا آپ نے یا لکھا؟ پہلا شعر تو مجھے یاد ہے کہ اچھا، وہ شاعری ہوتی تو نہیں ہے بیسیکلی، کیونکہ وہ پھر ڈھیر ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھنا پڑتی ہیں، جی، لیکن جو کوشش سمجھ لیں وہ کوئی 2008-7 میں تب کے طور کی ہے۔ تو کیا اس وقت آپ کی عمر تھی؟ عمر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا تھی جی، اب کیا ڈیجٹس مجھے ویسے بھی بھول جاتے ہیں، اب تو 30 ہے جی۔ اچھا اب 30 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ جو پہلا جو کوشش تھی یا کاوش تھی وہ بتائیں کیا تھی، کیا لکھا تھا، کس حوالے سے؟ مجھے یاد تو نہیں ہے، کچھ شعر ایسے تھا کہ میری جبیں سے تیرے آستاں کی قیمت ہے، اس طرح کر کے کچھ مصرع تھا، اور ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کوئی یہ بھی نہیں یاد کہ یہی پہلا تھا یا کوئی اور تھا، ٹھیک ہے، یہ ڈھیر سارا کچھ تھا، وہ کیا تھا، اب یاد نہیں ہے اس طرح۔ عمومی طور پر آپ کے جو لکھنے کا وقت ہے وہ کون سا معین کرتے؟ بیسیکلی جو شاعری ہے نا جی، وہ تعین کرتی ہے کہ میں نے کب لکھا جانا ہے، اوکے، کبھی وہ ایسے بیٹھ کے آپ مطلب پلان کر کے کچھ نہیں نہ کر سکتے؟ نہ۔ ٹھیک، ہاں یہ ہے کہ میں نے ایک دور گزارا ہے کہ جس میں مجھے صبح سے شام تک، شام سے رات، اور رات سے پھر صبح تک، اور یہ کافی ٹائم ہے لمبا، کہ وہ شاعری کے علاوہ سوچتا کچھ نہیں تھا، کوئی اور کوئی بات مائنڈ میں نہیں تھی آتی، یہ ایک ٹائم گزرا ہے مجھ پہ۔ اچھا آپ کی شاعری جو ہے وہ بیسیکلی اشعار اور غزل کا امتزاج ہے؟ جی، اشعار سے ہی غزل بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک آپ نے کون سے ایسی غزل ہے جس کو آپ پسند کرتے ہو کہ یہ میں نے ایک پوری غزل ترتیب دی ہو؟ سر بس وہ کچھ چیزیں ہیں تو صحیح، اب پسند تو میں کیا ہی کروں گا اپنی پسند، لیکن کوئی ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا میں کچھ چیزیں اچھا میں کچھ نئی چیزیں جو پہلے نہیں پڑھی زیادہ، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں سے کچھ جی سناتا ہوں میں ضرور۔ آپ کو، کہ یار یہ کیسی بزدلی کر لی، ٹھیک ہے، یار یہ کیسی بزدلی کر لی، جنگ پر جا کے خودکشی کر لی، واہ واہ، ایک تصویر لے کے اس کے ساتھ، ہوں، ایک تصویر لے کے اس اس کے کے ساتھ اپنی تصویر قیمتی کر لی، واہ واہ، میں تمہارے لیے جگڑتا رہا، میں تمہارے لیے جگڑتا رہا، تم نے لوگوں سے دوستی کر لی، ٹھیک ہے، جھوٹ بولا بہت محبت کا، اور ایک روز واقعی کر لی، ٹھیک ہے۔ اب تماشا اداس رہتا ہے، اب تماشا اداس رہتا ہے، اب تماشا اداس رہتا ہے، دیکھنے والوں نے کمی کر لی، یار یہ کیسی بزدلی کر لی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ شکریہ۔ اچھا جی، ایک بڑی ویل نون آپ کی ایک شعر جس میں وہ آپ بتاتے ہیں کہ
تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں. جی اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ پہلے تو یہ سنائیں پھر اس کو بتائیں. اچھا یہ غزل سنا جی دوں میں. اوکے میرا. مصیبتیں سر برہنہ ہوں گی، عقیدتیں بے لباس ہوں گی، واہ واہ. تھکے ہوں کو کہاں پتا تھا کہ صبح یوں بدحواس ہوں گی. ٹھیک ہے. تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے، ٹھیک ہے. ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوں گی. ٹھیک. کہیں ملے تم کو بھوری رنگت کی گہری آنکھیں مجھے بتانا، میں جانتا ہوں کہ ایسی آنکھیں بہت اذیت شناس ہوں گی. میں سردیوں کی ٹھٹھرتی شاموں کے سرد لمحوں میں سوچتا ہوں، وہ سرخ ہاتھوں کی گرم پوریں نہ جانے اب کس کو راس ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کپاس ہوں گی. واہ واہ واہ. یہ اس کا پس منظر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کب اور اس کے پیچھے اچھا کیا یہ میں story؟ بتاتا ہوں. سٹوری تو غزل کے پیچھے کوئی نہیں ہوتی جی، غزل کے پیچھے تو محرکات ہوتے ہیں. جی جی. اور محرکات کوئی ایک نہیں ہوتا محرک، وہ تو ٹھیک ہے. ڈھیر ساری چیزیں جی جی جی. ارد گرد سے آپ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ کسی خاص وقت پہ نکلتی ہیں. ایسے ہی. لیکن یہ والی جو غزل ہے نا، یہ ایک تو یہ رات کے 3 بجے تھے اور یہ شعر آیا تھا، تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال. پہلا یہ آیا. ہاں پہلا یہ ہوا تھا، ٹھیک اور ہے. یہ مصرع بھی یہی آیا تھا. اور پھر ساتھ لگ گیا کہ ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے 7 نسلیں اداس ہوں گی. اور پھر بس 2 4 5 منٹ کے اندر اندر یہ پوری غزل مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی یہ میں اس میں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کرافٹنگ نہیں کی، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت میری اپنی کیفیت بھی تھوڑی وہ کچھ ایسی کیفیت تھی. ایموشنل تھے آپ. ہاں وہ فیل ہو اسی کی وجہ سے ہوا. جی 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 جی. میں اس وقت بالکل ٹھیک تھا، اسی کی وجہ سے ہوا. اچھا یہ جو الہام یا اس کے بارے میں کہتے ہیں نا شاعری میں، جی جی. وہ بیسیکلی جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا شاعری کرنے کے لیے، اوکے. اور وہ شاعری ہو نہیں رہی ہوتی، آپ شعر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شعر ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر ایک کسک پیدا ہو رہی ہے، ایک کسک پیدا ہو رہی ہے، ایک تڑپ، ایک بے چینی سی ہو رہی ہے، لیکن شاعری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. آپ پھر بھی بیٹھے ہیں. تو یہ والا جو تکلیف کا عمل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مالک اس کا نا آپ کو اجر دیتا ہے کہ کسی ایک خاص ماحول میں، کسی موافق ماحول میں پوری غزل اتر آتی ہے آپ پہ. اچھا. یہ بیسکلی دوسرے لوگوں میں یہ عطا بھی ہو جاتی ہے آپ پہ. جی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ شاید اس کسک کی، اس تڑپ کی نا وہ ایک عطا ہوتی ہے مالک کی. اچھا دانش بھائی، اداسی کا جو پہلو ہے اس کی زیادتی کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ اداسی کا پہلو دیکھیں، اداسی بیسیکلی نا شعور آپ کو اداسی دیتا ہے. اوکے. جو بندہ جتنا بڑا صاحب شعور ہوگا نا، اس کی اداسی اتنی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کسی ایک انسان یا کسی ایک شخص یا کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہوگی، اس کی اداسی بھی بڑی ہوگی. بڑے دماغ کی اداسی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی نہیں ہوتی. تو اداسی ایک آفاقی جو ہے نا جذبہ ہے، جو ہر بڑے دماغ کا مسئلہ رہا ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے. اور اسی کے بحاف پر ہی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. چلتی رہی اداسی. ہائے ہائے اوئے عمیر نجمی بھائی کا شعر یاد آ گیا. جی ارشاد. کو کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اسی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اداسیوں کی دوا ڈھونڈ لیں گے لوگ، ٹھیک ہے. ہم لوگ ہوں گے یا نہیں تب تک نہیں پتا. کیا بات ہے. عمیر نجمی صاحب جی ماشاءاللہ اعلیٰ پائے گا شاعر. سر میرے بڑے پسندیدہ ہیں. ٹھیک. بہت ملاقات رہتی ہے؟ بھائی ہیں. اچھا. ملاقاتیں ہوتی ہیں مشاعرے پہ اکٹھے؟ کئی دفعہ. ان کی شاعری کا سب سے بہتر پہلو جو آپ کو لگتا ہو؟ ان کی شاعری پہ دیکھیں، شاعری پہ جو بات کرنی ہوتی ہے نا جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا جو ہے نا اہل نہیں ہوں ابھی. اچھا. کر تو ہو تو جائے گی، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے خیال میں سینئرز کا حق ہوتا ہے. باقی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے پسندیدہ شعراء میں سے ایک. اچھا. آپ ان کے ڈھیر ساری چیزیں مجھے پسند ہیں شاعر. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ شاعر دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کمرے میں کرتا ہے، کیمرے میں نہیں کرتا. مشاعرے میں نہیں کرتا. کمرے میں کہے گا فلاں بہت اچھا شاعر ہے، فلاں ہی اس کے پاس اچھے. کیمرے میں نہیں کریں گے. کس حد تک جی کس حد تک یہ تاثر درست ہے؟ وہ مشاعرے کی بات سے مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. مشاعرے میں جب ہم دیکھتے ہیں، میں ایک عام آدمی والا سوال کر رہا ہوں اگین، کہ جب ایک شاعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے بیٹھے ہوئے 10 شاعر واہ واہ کا مطلب کر رہے ہوتے ہیں. اب کتنا یہ تاثر بہتر ہے کہ یار اس کو اگر میں واہ واہ کروں گا تو یہ میری باری پہ واہ واہ کرے گا؟ سر دیکھیں، وہ پیچھے 10 لوگوں کی واہ واہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آگے جو 1000 لوگ بیٹھا ہوتا ہے یا 500 وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے.
ان کی واہ واہ مشاعرے میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے، بیسیکلی ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ وہی ہوتی ہے جو اچھا شاعر دوسرے اچھے شاعر کو اس کے شعر پہ کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو سمجھنا ہی شاعر کو چاہیے شاعری، ہاں وہ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کوئی نہیں ہے جی، اگر وہ کہہ بھی دیں اچھا بعض اوقات اچھا شاعر ہوتا ہے، اچھا شعر بھی اچھا ہوتا ہے، پیچھے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنی بار سن چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اب اس کا، بس ٹھیک پڑھی جی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اردو پوائنٹ پر ایک اور فائل ہے جس میں لکھا ہے 1995 جھنگ 1995 جی جی ہے، اس معاملے میں آپ کو کوئی انفارمیشن؟ سر یہ میری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے نا، برتھ 1995 میں 1995۔ نوجوان یونیورسٹی اور کالجز کا جو کلچر ہے جس میں بہت زیادہ اب شاعری کی انفلوئنس آ گئی ہے اور زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں، میرے خیال سے کنسرٹ کی جگہ بہت سارے مشاعروں نے لینا شروع کر دی ہے، اور ہماری یونیورسٹیز کا یہ کلچر ہو گیا ہے کہ وہاں پر شعر و شاعری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو شعراء ہیں ان کا ان اسٹوڈنٹس کو یا ان اسٹوڈنٹس کی تربیت سے زیادہ ان کو اپنے رومانوی شعروں سے متاثر کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں اچھی شاعری جو ہے نا جی، بیسک مقصد ہوتا ہے اچھی شاعری پہنچانا، شاعر کا یہ ایک ٹھیک۔ اچھا شعر تخلیق کرنا۔ ہاں، اس میں اگر کسی شاعر پہ کوئی یعنی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو وہ یہ ہے کہ اچھا شعر تخلیق کرنا۔ اب اچھا شعر کیا ہے، یہ سب نے اپنی اپنی نا ڈیفینیشن نکال رکھی ہیں، ہر کسی کے بعد اپنی اپنی ایک ڈیفینیشن ہوگی وہ، اور ڈیفینیشن کیا ہوگی، جس طرح کا وہ شعر کہتا ہوگا وہ اسی طرح کے شعر کی ڈیفینیشن بنا دے گا کہ یہ اچھا ہے۔ تو بیسیکلی کوئی رومانوی شاعری جو ہے وہ غیر شاعری نہیں ہوتی، وہ بھی شاعری ہی ہوتی ہے، لیکن اب یہ طے کرنا کس کا کام ہے کہ وہ جو رومانوی شاعری ہے کہ وہ بھی شاعری ہے صحیح جو وہ سنا رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک، تو یہ تھوڑا پرابلم۔ لیکن یونیورسٹیز میں تو چونکہ ٹرینڈنگ اسی چیز کو سنا جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پر وہی سر عمیر نجمی کو سنا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، عمار اقبال کو سنا جاتا ہے، وہاں پہ اچھے شاعروں کو عباس تابع صاحب، ندیم بابا صاحب، یہ سب لوگوں کو سنا جاتا ہے، کیوں نہیں، اظہر فراز کو سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اظہر فراز صاحب، تو لازمی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نہیں سنا جاتا ہے، ان کو بھی سنا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے نا کہ شاعر کا جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اچھا شعر پہنچانا ہے، اب وہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بڑے شاعر ہیں یا مقبول شاعر ہیں؟ سر میں تو دونوں سے مکر جاؤں گا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ کیونکہ ایک فرق ہے بڑے شاعر میں اور مقبول شاعر میں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ سر میں شاعری کے لیے جو میری ایمانداری ہے نا جی وہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، میں بڑے محبت سے اور پورے وثوق سے اور پوری ایمانداری سے شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ شعر بھی مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میں شاعری سے خوش ہوں۔ شاعری میں آپ کے نزدیک مقصدیت ضروری ہے یا اگلے بندے کا لطف اندوز ہونا ضروری ہے؟ سر مقصدیت کے ساتھ لطف اندوز ہونا ضروری ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں کر سکتے آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، ہوگا کچھ نہیں، مقصدیت ہوگی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو وہ لذت ہی نہیں آ رہی، ٹھیک، مقصدیت تو بڑی پڑی ہے نا ان کتابوں میں، فلسفے میں بڑی پڑی ہے مقصدیت، ٹھیک، جب ایک اسٹوڈنٹ کو آپ ایک مقصدیت سے بھرپور شعر سناتے ہیں، اس کے اوپر سے گزر رہا ہے یا اس کے ٹیسٹ میں ہی نہیں برا ہوتا رہا، ٹھیک، تو آپ اس مقصدیت کو کدھر لے جائیں گے، کیا کریں گے، وہ دوبارہ اٹھا کے کتاب میں ڈال دیں گے، تو کتاب تو پیچھے صدیوں سے بھری پڑی ہے مقصدیت سے، ٹھیک، اصل شاعر کا مجھے لگتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال یہ آپ کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، کہ مقصدیت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس نوجوان نسل کو یا جس قسم کے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مطابقت وہ جو ہے نا وہ اختیار کر رہا ہوں۔ کس طرح ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم ڈھالے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ جو شاعری کا رخ ہے وہ مڑا جا رہا ہے، لسنر یا سننے والے جو ہیں ان کی جو سماعت کا اسٹیٹس ہے وہ بدل رہا ہے، لوگ ایک ٹپیکل شاعری سے دور ہوتے جا رہے ہیں، واہ واہ اور شور شرابے والی اور دینوں میں اوپر آنے والی شاعری، بہت سارے ایسے شعراء ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ایک دو چیزیں مطلب گائیں، ان کے پاس نہ کوئی دیوان نہ کوئی کچھ بھی لکھا انہوں نے اور وہ وائرل ہو گیا ایک راتوں دو رات، چیزیں گائی، فوری، اور ایک دو چیزیں مطلب لکھی میں نے بتایا، اور تو اس کے بعد وہ میں وائرل ہو گئے۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا کیمرہ اچھا مائک ہے نا جی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ 4000 ویڈیوز بنی پڑی ہیں، شاعری جو بھی ہے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، شاعری کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے نا ایسے کیمرے کے سامنے آ کے نا
تو آپ نے ایسے یوں کیا ہے، صرف اتنا کیا ہے، اس کی آپ نے ویڈیو بنا دی ہے، ٹھیک ہے 10,000 ویڈیوز بنا دیں، اس کو ڈال دیں ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ٹھیک ہے، ڈیلی ڈالتے رہیں، 6 مہینے کے بعد دیکھ لیں اس پہ فالوئنگ بھی ہوگی، ویوز بھی ہوں گے، لوگ شیئر بھی کر رہے ہوں گے. یہ چیز میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے. شاعر کے لیے میٹر کرتا ہے کہ بھائی تیرے پاس شعر کون سا ہے، تیرے پاس غزل کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، بات یہ ہے تو نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. بذات خود ابھی آپ نے بتایا کہ عمیر نجمی آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن جو آپ نے اپنی ابتدائی شاعری تھی وہ کن شاعروں سے متاثر؟ ڈھیر سارے لوگ پسندیدہ ہیں نا، نہیں عمیر بھائی سمیت، مطلب میرا کہنے کا یعنی ان کی 100% ساری کی ساری شاعری کسی بھی شاعر کی پسند نہیں آتی ہوتی کسی کو. ایگزیکٹلی ہر شاعر کے پاس کچھ ایسا کلام ہوتا ہے، اچھے شاعر کے پاس، ہر سے مراد اچھے شاعر کے پاس، کہ اس کے کلام کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس سے دوسرا شاعر متاثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھے شاعر جن میں ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں، اظہر فراق صاحب آتے ہیں، ٹھیک. خرم آفاق میرا بڑا پیارا جو ہے نا وہ پسندیدہ شاعر ہے، بڑا پیارا شاعر ہے، بہت اچھا شاعر ہے. ٹھیک. اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں، نوجوانوں میں بھی، سینئرز میں. تو مقصد یہ ہے کہ اچھی شاعری ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں رہی. شاعروں کی گروپ بندیاں یا دھڑے بازیوں میں آپ کو کوئی واسطہ پڑا؟ یہ سب کو پتہ ہے، اس کا جواب سب کو پتہ ہے. مجھے نہیں کسی بھی کوئی وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ دانش ہمارے گروپ کا حصہ ہے. لیکن گروپس ہیں، آن دا ریکارڈ، لیکن گروپس وہ تو سب کو پتہ ہے جی، وہ سب کے ڈیرین کی مسئلے نیوٹرل سب رہتے نے ہیں. بنائی. ٹھیک ہے. آپ اب بس یہ ہے کہ نیوٹرل بھی نہیں، میں بس بیٹھا ہوں اپنا شعر کہہ رہا ہوں، اور یہ خود ہی ہوئی جا رہا ہے سب کچھ. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، بائی گاڈ میں نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک. خود ہی ہو جا رہا ہے جو ہو رہی. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا ہے یہ بات ہے کہ شاعری لکھی جا رہی ہے، شاعری ہو رہی ہے آج بھی، لیکن میرا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ میر، غالب، فیض، جالب، اقبال یا فراز جیسی مٹی اور خمیر موجود ہے کیا اب؟ دیکھیں سر، یہ تو سوال جو ہے نا، اس کا جواب آپ یوں لے لیں کہ اس دور میں فراز صاحب کی جتنی ضرورت تھی یا جتنے وہ موجود، ان کی وجود جتنا تھا اس دور کے مطابق، ٹھیک ہے. آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کا 2025 24 26 28 کے مطابق ان کا ہونے کا جواز بھی اتنا ہی ہے. باقی بزرگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا بنتا نہیں ہے، بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج بھی لوگ ہیں جو ویسے آج کے دور کے مطابق وہ شعر کہہ رہے ہیں. باقی وہ تو بڑے لوگ تھے جی، اب ہم کہیں کہ فلاں بندہ اس کی طرح یا میں خود فلاں کی طرح ہوں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ آج کے دور کی جو ضروریات ہیں، شعری ضروریات، اس کو پورا کرنے والے شاعر موجود ہیں، ڈھیر سارے موجود ہیں. دانش بھائی، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن میرے خیال سے جو آج آپ لوگ سوچتے بھی ہوں گے، اے آئی اور ڈیجیٹل دنیا نے کتاب خوئی کی روش کو کم کر لیا ہے، اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے شاعروں؟ سر کتاب بینی کی روش تو شاید اے آئی ڈیجیٹل سے کافی ٹائم پہلے جو ہے نا وہ کم ہو رہی تھی. لیکن میں اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ایسا ہی نہیں سرا تھا نا بولنا جائے. ابھی ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کتابوں سے محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. شاید تب بھی ان کی تعداد کم ہی ہوگی. اہل شعور ہر دور میں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. یہ ٹرک نہیں بھرے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اوکے ہو گیا جی. اچھا دانش بھائی، پچھلے دنوں میں آپ کے ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جو کہ اوکاشا صاحبہ کے ساتھ ہوئی. اس میں مجھے ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آئی کہ انہوں نے اچانک آپ سے آپ کی شادی کے متعلق سوال کر لیا کہ آپ کا شادی کے متعلق کیا پلان ہے، جبکہ آپ خود بذات خود شادی شدہ ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا یا پتا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ تھے، پھر انہوں نے آپ سے شادی کا سوال کیا تو آپ نے بڑا ایک میں کہوں گا شاعرانہ جواب ہی دے دیا کہ میں تو شادی شدہ ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا کیا پلان؟ نہیں، وہ اس یہ طرح قصہ ذرا بتائیں کیا اس طرح کا ایک تھم نیل بھی سامنے سے آیا کہ دانش نقوی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اس طرح کا. لیکن وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ ضائع ہو جائے جملہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا شادی کا کیا پلان ہے، اس طرح کی کوئی ورڈنگ تھی تو مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کا شادی کا کیا پلان ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا جی کوئی آپ کا پلان ہے تو بتائیں، میں تو شادی شدہ ہوں. ٹھیک. اب میں نے تو وہ جملہ لگایا تو جملہ بن رہا تھا، باقی کوئی ایسا میرے مائنڈ میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہیں پرپوز تو نہیں کر دیا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، وہ جسٹ ایک مذاق تھا کچھ ایسے. بالکل ٹھیک ہو گیا.
اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی مزاحن اس میں پوچھا ہوگا سینس میں. ہاں جی، وہ ظاہر ہے اس پہ مذاق کا تڑکا تھا پروگرام میں، تو کچھ ایسا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں. میں چاہوں گا کہ کوئی تازہ کلام جو آپ نے. میں کچھ شاعری سناتا ہوں جی، کہ کسی کو اپنی کسی کو اپنی کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. واہ واہ. کسی کو ہمیں اپنی. کسی کو اپنی کسی کو اپنی کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں تو لے دے کہ ساری دنیا میں صرف تیری پڑی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. ہم اپنے بارے میں سب سوالات اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سب سوالات اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سب سوالات اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے زندگی کی کتاب اونچی پڑی ہوئی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. وہ غیر لوگوں کی غیر دھرتی پہ پاؤں کے نقش کاٹتا ہے. ادھر ہمارے چناب کی ریت اب بھی سونی پڑی ہوئی ہے. ادھر ہمارے چناب کی ریت اب بھی سونی پڑی ہوئی ہے. واہ. بہت پریشان ہوں اتنی اجلت میں ٹھیک چہرہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. میں خود کو ترتیب دے رہا ہوں اور اس کو جلدی پڑی ہوئی جلدی ہے. پڑی ہوئی ہے. واہ واہ. یہ اس کی مرضی ہے جس کو دیکھے، مگر مساوات سے تو دیکھے. ٹھیک ہے. کسی کی رنگت دہک رہی ہے، کسی کی پھیکی پڑی ہوئی. واہ 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 واہ. کیا بات. اور ایک اور غزل دیکھیں کہ تمہاری جانب بھی کیا یوں ہی بدحواس آتی ہے، تم سناؤ. ٹھیک ہے. یہاں کہیں سے ہوا بھی آئے اداس آتی ہے، تم سناؤ. تمہیں بتایا تھا پیڑ پودوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، اور اب درختوں کے خشک پتوں سے باس آتی ہے، تم سناؤ. تم سناؤ. میں کیا سناؤں کہ میرے جیسی صدا کی بنجر زمین پر بھی ٹھیک ہے. تمہارے جیسوں کے بول پڑنے سے گھاس آتی ہے، تم تم سناؤ. سناؤ. میری سماعت کے حق میں بس اب یہ دو ہی الفاظ رہ گئے ہیں. وہ اتنا کہتی ہے جب کبھی میرے پاس آتی ہے، تم سناؤ. اور میرا تو اس بار پہلے والے سے ڈھیر نقصان ہو گیا ہے. تمہیں تو ہر بار رت جدائی کی راس آتی ہے، تم سناؤ. اچھا ایک غزل اور ایڈ کرتا ہوں اس جی. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے وہ زیادہ اس میں پڑھی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے پہلے نہیں لگتی تھی ابھی لگتی ہے، شام ہوتی ہے تو دیوار بڑی لگتی ہے. ٹھیک ہے. دن میں 100 بار تو کرتا ہوں مکمل خود کو، پھر بھی دیکھو تو کسی شے کی کمی لگتی ہے. واہ 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 واہ. چاہے کچھ دیر سہی لازمی شے ہے رونق، چاہے کچھ دیر سہی لازمی شے ہے رونق، گھر میں ہر وقت بھی ویرانی بری لگتی ہے. واہ واہ. اور ایسے ہو جاتا ہوں کمرے کے مطابق دانش. ٹھیک ہے. میں نہیں لگتا کوئی چیز بڑی لگتی ہے. بالکل. میں چاہوں گا کہ آپ پنجابی بھی کچھ سنائیں، اس کے بعد ہم سرائکی کی طرف آئیں گے. لازمی سی بات ہے. یہی پنجابی جو ہے نا، یہی پنجابی ہے ہماری جنگ والی. اسی کو آپ پنجابی کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ جنگ کا لہجہ ہے. یہ سرائکی نہیں ہے. جنگ کا لہجہ ہے پنجابی، یہ پنجابی ہے سر. پر میں اس میں ایک نظم ہے ونگا. ونگا. ٹھیک ہے. وہ سنا کے. اور نظم ہے جی ونگا ساویاں رتیاں نیلیاں ونگا ویچن والی، منہ کیوں پیلا کیتی ودییں، ہوٹ کیوں کالے کیتی ودییں، پچھلے سال تک تیری اکھ دا دریا نال مقابلہ کوئی نہ، ٹھیک ہے. ہن کیوں اکھ وچ دوڑ اڑدی ہے، تیریاں ونگا پاون والیاں بائیں مار کے ٹردیاں ودیاں. ٹھیک ہے. سوہਣیاں لگدیاں جیون پئیاں ساری عمر ہٹاون ونگا، سوہਣیاں ونگا ویچن والی تیرا میرا ہکو دکھ ہے. ٹھیک ہے. تائیں تا تو پوچھدا بیٹا تیری وینی خالی کیوں ہے. ویری نائس. ماشاء اللہ. ویری نائس. مشکل دن بھی آئے لیکن فرق نہ آیا یاری میں، ہم نے پوری جان لگائی اس کی تابے داری میں. ٹھیک ہے. اور بے ایمانی کرتے تو پھر شاید جیت کے آ جاتے، چاہے ہار کے واپس آئے کھیلے اپنی باری میں. کیا بھائی. بے ایمانی کرتے تو پھر شاید جیت کے آ جاتے، چاہے ہار کے واپس آئے کھیلے اپنی باری میں. اپنی باری. تیری جانب اٹھنے والی آنکھوں کا رخ موڑ لیا، ہم نے اپنے عیب دکھائے تیری پردہ داری میں. ٹھیک. جانے اب وہ کس کے ساتھ نکلتا ہوگا راتوں کو، جانے کون لگاتا ہوگا 2 گھنٹے تیاری میں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. آڈینس کی طرف سے ایک نمائش ہے تو وہ تو ضرور. ماحول مناسب ہو تو اوپر نہیں جاتے، ہم تازہ گھٹن چھوڑ کے چھت پر نہیں جاتے. کیا بات. دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا، پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے. کیا بات ہے. کیا بات.
آج کل کا وہ جو سے شاعر، اور مجھے یاد جی پلیز جی پلیز. پاکیزہ درگاہوں جیسی صاف اور سچی لگتی ہیں، اس کی آنکھیں ہر ایک شخص کو اپنی اپنی لگتی ہیں، وہ مجھ کو برباد بھی کر دے پھر بھی میرے ساتھ رہے، ٹھیک. کچھ چیزیں نقصان بھی دے تو پھر بھی اچھی لگتی ہیں۔ کیا بات ہے جی. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب وہ وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں اب انشاءاللہ. آج کا شاعر بھی غالب کی طرح مقروض ہے یا بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں؟ اچھا یہ سوال جو ہے نا جی، یہ دونوں حوالوں سے درست ہے۔ ٹھیک ہے. آج بھی مقروض شاعر بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے لفافوں والے بھی موجود ہیں، ملتے ہیں۔ خیر اب تو مشاعرہ تو بغیر عمومی طور پر ایک مشاعرے میں کیا چارج کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے کچھ مطلب ایک تو وہ سر، وہ تو پھر پیکٹ جب کھولتے ہیں نا، سارے شاعروں کو پتہ ہے، وہ کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا اچھا مطلب کچھ ڈیسائیڈ یا کوئی ڈیل نہیں ہوتی اس ہے۔ رات؟ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، بعض اوقات تو ہوتا ہے، بعض اوقات اب جیسے سید بادشاہ نے حکم دیا میں آ گیا ٹھیک ہو گیا۔ مطلب اب تک کا کوئی سب سے بڑا معاوضہ جو آپ کو ملا اور آپ اور اس جی پہ آپ سرپرائز بھی ہوئے ہوں؟ یہ ایک دو جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ میں نے پیکٹ کھولا ہے تو اس میں وہ اور ہی معاملہ تھا جو مجھے خود کو نہیں یقین آ رہا تھا کہ کسی شاعر کے لیے بھی اتنا کچھ کوئی کہاں پہ وہ مشاعرہ ہوا؟ یہ ایک سرگودا میں ہوا تھا اور ایک لاہور میں تھا۔ لاکھوں میں؟ کھوں تو نہیں ہے لیکن بس ٹھیک ہے، لاکھ میں ہو گیا۔ اب آپ کے جو بیچ میٹس کہہ لیں یا آپ کے اس دور کے جو شعراء ہیں، ان کے حوالے سے میں چند ایک نام لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ نے ان کو اپنے کوئی مفید مشورے دینے ہیں۔ یہ ہمارا مطلب یہ اب کوئی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ظہیر مہاروی صاحب کو کوئی مشورہ دیں۔ ظہیر مہاروی صاحب سب سے پہلے تو بڑے بھائی ہیں میرے، میں بڑی محبت کرتا ہوں سر، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے. ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ان کے لیے مشورہ ہی نہیں ہے بلکہ ان سے میں مشورہ مانگنا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا چٹا رنگ کیسے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ انہیں چٹے رنگ کے فین ہیں مطلب. بھائی بالکل پیاری شخصیت ہے ماشاء آپ خود بھی بڑی خوبصورت اور جادیدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ تہذیب حافظ صاحب. مشورہ جی. حافظ بھائی کے لیے کیا ہی مشورہ ہونا ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک سجیشن دوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اب آپ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے ہیں، اب تھوڑی اپنی لائن بدلیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ نہیں وہ حافظ بھائی ان کے ہاں بہت کچھ ہے، مختلف شاعری ہے، لیکن اب حافظ بھائی کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہو گیا. علی زریون آپ کے بیچ میٹ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے مشاعروں میں، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کے حوالے سے مشورہ نہیں تو بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں جی۔ اچھا اگر میں آپ کو ایک سوال میں پھنسانے کی کوشش کروں کہ علی زریون یا تہذیب حافظ، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کو سنیں گے؟ ان میں سے تہذیب بھائی ڈیفینیٹلی۔ تہذیب بھائی. تہذیب حافظ صاحب یا افکار الوی صاحب؟ یہ تو اب جو ہے نا مروانے والی بات ہے۔ میرے بتائیں، ایک کسی ایک کو لیں گے آپ؟ تہذیب بھائی۔ تہذیب بھائی یا مومن مولائی؟ تہذیب بھائی یا مومن ملائی سرائکی شاعر ہیں، ان کا سرائکی میں بڑا اچھا جی کلام ہے، بہت خوبصورت شاعر ہیں، پاپولر ہے، ان کے ساتھ تو یہ بنتا نہیں ہے نا، وہ کسی اردو کا بتائے نا۔ اوکے. تہذیب حافظ صاحب یا عمیر نجمی صاحب؟ عمیر نجمی۔ ٹھیک. عمیر نجمی صاحب کا مطلب آپ ویسے بھی آپ نے ذکر کیا جی دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حافظ بھائی کے پاس کوئی اچھی شاعری نہیں ہے یا وہ اپنا ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا۔ بالکل، اب میرے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ لوگوں کی نسبت آتی، ان کو زیادہ وہ گرے تھے حافظ بھائی کو، اب جب ان لوگوں کا ہوگا دو لوگوں کی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمیر ہیں تو اب تہذیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ساتھ اور بھی کافی لوگ ہیں، مطلب میں پہلے نام لے چکا ہوں، خرم آفاق ہے جی، میرا بڑا پسندیدہ شاعر ہے، بالکل ریا مذکور ہے، ہائے ہائے کیا اچھا شاعر ہے۔ کچھ سنائیں عمیر نجمی صاحب کا ایک شعر آپ؟ میں نے سنایا تھا ان کا ایک شعر عمیر بھائی کا، میں پہلے سنا تو چکا ہوں لیکن ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں عمیر بھائی کا کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، ٹھیک ہے. اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ واہ کیا بات. جاتے جاتے ہمارے لیے کچھ آخری اپنے کلام میں سے کچھ سنائیں جو کہ ہمیں یاد رہے۔ اسانو کے پتہ کیڑی مسجد کے کلیسے تے کیڑے مندر، اساں محبت دی میم کڈ کے تے ہے نو دے کے تے دال لا کے خدا احمد دی حمد کیتی، اساں تا پکھواں نو پیار کیتا، اساں تا جنگلاں نو سینے لایا، اساں تا دریا دا گھٹ چ بھریا، اساں تا ریتاں تے سجدے کیتے،
اساں نہ ڈٹھا اساں نہ سنیا اساں نہ بولے اساں مری جے اساں کٹی جے اساڈی ہڈیاں دا سرما بن کے ہوا دی اکھ وچ پویندا وتیا ٹھیک ہے اساں نو کے پتہ کون نیوٹن تے کیڑے حرکت دے فارمولے اساں نو پتہ ہے جو سیدھا ونجنا ہے نیو کہ ٹرنا ہے تے اکھ نہیں پٹنی واہ 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 اساں نو کے پتہ ریڈ بلڈ سیل وغیرہ کی ہن اساں نو پتہ ہے جو خون رتا ہے تے اتنا رتا ہے جو تیرے ہتھاں تے مہندی لگ سی کیا بات ہے اساں نو پتہ ہے جو فیسا غورس تیرے بدن دے ریاضیاتی اصول بالکل سمجھ نہیں سکیا کیا بات تیرے بدن دے تزاویے مستطیلاں کوساں مثلثاں بے جہان دیا اساں نو پتہ ہے جو صرف تو ہے اساں نو پتہ ہے جہان دھوں ہے اساں نو پتہ ہے جو کائناتاں دا روگ کیویں مکاونا ہے واہ اساں نو پتہ ہے جو تو اداس ہے تے تینوں کیویں آسامنا ہے کیا بات ہے تھینک کمال جی کمال بہت شکریہ دانش بھائی آپ نے وقت دیا شکریہ بہت مزہ آیا اور میرے خیال سے جو ویورز ہیں وہ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور میں بڑی اس کے انتظار میں رہوں گا کہ جلد ہم انشاءاللہ ایک اگلی آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں جب آپ بزی ہوں گے ایک بار پھر آپ کو بٹھا کے صرف آپ کے شاعری مجموعے پر بات کریں گے بہت شکریہ